بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ غزہ حماس کے ساتھ جھڑپ میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غزہ 2 بدر جھڑپوں میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 370 سے زائد ہو گئی۔ عبوری حکومت کا حسینہ واجد کے محل کو میوزیم بنانے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش۔ بھارت فوج کی ریاست دہشت گردی میں 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے۔ حزب اللہ کی قیادت نے باہمی مشاورت اور اتفاق سے حسن نصر اللہ کی جگہ تنظیم کے نئے سربراہ کے طور پر موجودہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل عبوری سربراہ نعیم قاسم کا انتخاب کر لیا۔ امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے تصدیق کیا ہے کہ کانگریس ارکان کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے بات کرنے سے متعلق خط موصول ہو گیا ہے، جس کا مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ امریکہ میں بیلٹ باکس پوری اسرار آگ لگ گئی، سینکڑوں ووٹ جل کر راکھ بن گئے۔ میں مسلم ٹیکسی ڈرائیور پر نفرت انگیز حملہ، خاتون مسافر پر فرد جرم عائد۔ مسلم ڈرائیور نے سفر دعا پڑھی اور 23 سالہ مسافر لڑکی نے پیپر اسپرے کر دیا۔ اسرائیل کی لبنان کے مشرقی علاقے میں بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 60 افراد شہید ہو گئے۔ CIA نے غزہ میں 28 دن کی جنگ بندی کے لیے نئی تجویز دے دی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں مذاکرات کا آغاز دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسرائیل پارلیمنٹ نے فلسطین پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت عالمی عدالت میں جمع کرا دیے۔ ناروے میں ٹرین پٹری سے اتر گئی، دکان سے ٹکر گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران فوجی بجٹ میں ایران کو اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ ایران فوجی بجٹ میں 200% اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران بنگلہ دیشی صدر کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ بھارت مندر میں دھماکہ، 150 افراد جھلس گئے، کئی کی حالت نازک۔ بھارت میں کبوتروں کی بڑھتی آبادی پر قابو پانے کے لیے دارالحکومت دلی میں انہوں نے دانہ کھلانا پر پابندی لگا دی۔ اسرائیل اور امریکی اہلکاروں پر حملے کا خطرہ، امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی۔ 2 طیارے فضا میں ٹکر کر تباہ، ہلاکتیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں 2 طیارے فضا میں ٹکرنے کے بعد تباہ ہو گئے، جس کے بعد 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، متعدد ہلاکتیں۔ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے کے نتیجے میں 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ متحدہ امارات کا نئے ٹریفک قانون پیدل سڑک کراس کرنے والوں پر بھی جرمانہ ہوگا۔ فوج کے ذرائع نے بتایا کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ تیزی سے گھٹ رہا ہے۔ ایسے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس کے تعلق اسرائیل کی صورتحال سے ہے، یا کیا امریکی فوج اسرائیل کو میزائل بہت بڑی تعداد میں فراہم کر رہا ہے۔ بھارت میں کیمیکل فیکٹری کا پردہ فاش، منشیات سپلائی کرنے میں جیل افسر ملوث نکلا۔ تدریس سے وابستہ شخص نے طالبان شمولیت اختیار کی اور کمانڈر بنا، مگر اب وہ طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے افغانستان سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہا ہے۔ افغانستان۔ شمالی کوریا نے بھی روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں انٹری دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شمالی کوریا کے 10,000 فوجی روس میں خصوصی تربیت لے رہے ہیں۔ عوام مہنگائی کی وجہ سے مشکل صورتحال میں ہے، گورنر پنجاب۔ آرمی چیف اور روسی نائب وزیر دفاع میں ملاقات، روس کے ساتھ دفاعی تعلقات میں مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ راولپنڈی PTI احتجاج کیسز، خواتین اور کم سن بچوں سمیت 43 کارکنوں کو ضمانتیں منظور۔ ٹرمپ کا دوبارہ انتخابات ملک کے لیے خطرناک ہوگا، کملا ہیرس۔ امریکہ۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبوں میں طویل مدتی سودی سرمایہ کار کے امکانات میں اضافہ۔ ناسپاتی گھی کی قیمتوں میں 80 روپے تک اضافہ، درجہ اول کا گھی 40 روپے مہنگا، قیمت 550 روپے تک پہنچ گئی فی کلو۔ پاکستان میں بیلاروس کے سرمایہ کاری کے لیے کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ۔ 1 نومبر سے پٹرولیم منصوبات کی قیمت میں کمی کا امکان ہے۔ یہ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔